خدا محبت ہے؟ کیا پرانے عہد نامے میں محبت تھی؟ خدا کی کامل محبت اور ہماری ذمہ داری۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کریں گے کہ جو مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، یعنی محبت۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، وہ ہے خدا محبت ہے۔ اور اس میں آج کی جو آیت ہے وہ پرانے عہد نامہ استثنا کی کتاب، شریعت کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 5ویں آیت تلاوت کریں گے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی طاقت سے محبت رکھ۔ یہ ہے آج کے موضوع کی آیت، اس پر ہم غور کریں گے۔ بائبل مقدس میں محبت صرف نئے عہد نامے کا موضوع نہیں ہے، بلکہ پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک محبت خدا کے کردار، اس کے قانون اور اس کے لوگوں کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ ہے آج محبت کے بارے میں سیکھنے والی بات۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں صرف سختی ہے، عدالت ہے اور شریعت ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں محبت ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے، یعنی عہد عتیق اور عہد جدید، دونوں میں محبت موجود ہے۔ اس کا فرق صرف انداز اور مقصد کے اظہار میں ملتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بہت سے لوگ غور و خوض کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جو خدا ہے وہ بہت سخت تھا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ خدا ہم سے پرانے عہد نامے میں بھی محبت کرتا ہے اور نئے عہد نامے میں بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے خدا نے ہمیں محبت کا تذکرہ، محبت کا ذکر دیا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ آپس میں محبت رکھو اور میرے ساتھ بھی محبت رکھو۔ تو پرانے عہد نامہ میں محبت کے بارے میں ایک آیت کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر شریعت کی کتاب یعنی خروج کی کتاب، اس کا 34ویں باب، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا کہ خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ یہ پرانے عہد نامہ میں آیت دی ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو، جناب موسیٰ کو یہ ہدایت دی، یہ آیت دی کہ خدا جو ہے وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ یہ جو میں آیات پڑھ رہا ہوں یا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پرانے عہد نامہ کی آیات ہیں۔ اس آیت سے بھی ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا صرف عدالت نہیں کرتا، بلکہ خدا محبت اور رحم بھی کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق محبت صرف ایک احساس نہیں، بلکہ ایک عمل ہے، قربانی ہے، رحم ہے، معافی ہے اور وفاداری ہے۔ یہ محبت کی نشانیاں ہیں۔ یہ محبت کی آیات میں قربانی جو ذکر پایا جاتا ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے، وہ عمل مانگتی ہے، وہ
معافی مانگتی ہے، وہ رحم مانگتی ہے، وہ وفاداری مانگتی ہے۔ اگر ہمارے اندر محبت ہے تو پھر ان چیزوں کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کو سمجھیں اور پھر دوسروں کے ساتھ ویسی ہی محبت رکھیں۔ خدا محبت ہے، اسی بات کا ٹاپک ہے، یہی تذکرہ کر رہا ہوں، یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہی بتا رہا ہوں کہ خدا محبت ہے۔ استشفاء کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں بھی لکھا ہے، خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں میں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند تم کو اپنے زور اور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ یہ خدا ہمیں پرانے عہد نامہ میں بتا رہا ہے، خدا اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے فرعون سے ان لوگوں کو چھڑوا دیا، ان لوگوں کی مخلصی کروائی، ان لوگوں کی نجات دلوائی وہاں سے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو خدا نے جناب موسیٰ کو ہدایات فرمائی کہ ان کو ادھر سے لے جاؤ، اور یہ مخلصی والی بات جو ہے، یہ محبت والی بات ہے، یہ پرانے عہد نامے میں ہمیں بتلائی جاتی ہے کہ خدا محبت ہے، وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ پہلے خدا نے ہم سے محبت کی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے درمیان، ہمارے اندر محبت ہے تو ہم محبت تقاضا کیا کرتی ہے، محبت کیا چاہتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ محبت وفاداری مانگتی ہے، محبت وفاداری کے علاوہ فرما برداری مانگتی ہے، محبت قربانی مانگتی ہے، محبت خدمت مانگتی ہے، محبت معافی مانگتی ہے، محبت رحم مانگتی ہے، محبت سچائی مانگتی ہے، محبت پاکیزگی مانگتی ہے۔ یہ محبت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہمارے دل میں خدا کی محبت ہے تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہمارے اندر سے ابھرنی چاہیے، یہ ہمارے اندر سے باہر آنی چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ خدا کا بندہ ہے اور خدا ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں خدا کے لیے محبت ہے تو ہم کسی کے لیے رحم کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کو معاف کریں گے۔ یہ ہے محبت کی مثالیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں کن لوگوں نے محبت کا درس دیا ہے، کیسے انہوں نے محبت کا پیغام ہمیں پہنچایا ہے۔ جن لوگوں کے اندر محبت تھی تو ان کی ایگزامپل ہیں، مثالیں ہیں، تو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ پہلا ساموئیل اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب وہ سول سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا۔ ایسی مثالیں ہوتی ہیں، یہ ہے محبت کہ باتیں جب ہوئیں، جب سیموئل نے باتیں کی تو یونتن اس کے پاس تھا، تو اس نے یہ تمام باتیں داؤد کے بارے میں سنی، تو داؤد اور یونتن کی آپس میں اتنی محبت ہو گئی کہ وہ اپنی جان کے
برابر محبت کرنے لگا۔ اپنی جان سے مراد یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہو تو پھر یونتن کو بھی تکلیف ہوگی، اگر مجھے تکلیف ہو تو پھر داؤد کو بھی وہی تکلیف ہوگی۔ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں وفاداری، دوستی اور قربانی کی محبت کا سبق سکھاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جو روت کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے۔ روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے جس کو تو ایکسپٹ کرتی ہے اس کو میں ایکسپٹ کروں گی، جس خدا کو تو مانتی ہے اس کو میں مانتی ہوں۔ تیرے دل میں محبت ہے تو خدا نے میرے دل میں بھی محبت رکھی ہے، تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی، یعنی ہر دکھ اور سکھ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ وفاداری اور خاندانی محبت کی عظیم مثال ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ یہ میں آپ کو پرانے عہد نامے کی جو ورسز ہیں وہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں خدا گناہ کے خلاف عدالت کرتا ہے، خدا قوموں کو تنبیہ کرتا ہے، پرانے عہد نامے میں شریعت دیتا ہے یعنی قانون دیتا ہے، پرانے عہد نامے میں خدا پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اس سے لوگ ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون سخت ہے، پرانے عہد نامے کا خدا سخت ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ان تینوں چاروں باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا عدالت کرتا ہے، قوموں کو تنبیہ کرتا ہے، شریعت دیتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، غلطی کی سزا دیتا ہے، اس طرح خدا نے بھی یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس کے لحاظ سے یہ ساری باتیں دنیا میں بھی چلتی ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو آسمانی باپ ہے اور زمینی باپ ہے۔ یہ ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا۔ اب ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ کی طرف آتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں محبت کیسے ظاہر ہوئی۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے محبت کی ہے، اسرائیلیوں کو آزاد کروایا، یہودیوں کو مصر سے غلامی سے نجات دلوائی، اور نئے عہد نامے میں ہمارے لیے کیا یہ ظاہر ہوتا ہے۔ نئے عہد نامے میں محبت اپنی مکمل صورت میں خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی، مکمل صورت میں خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی، کیونکہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ جو خدا نے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے لیے بھیجا تو اس نے جو باتیں روح القدس کے وسیلہ سے ہم تک پہنچائیں اس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ یہ اس صورت میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں مکمل صورت میں محبت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو اس کا ذکر ملتا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہمیں مکمل طور پر خدا یسوع مسیح میں محبت نظر آتی ہے، اور یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ خدا نے پرانے عہد نامے میں بھی ہمارے ساتھ محبت کی، اور جب نیا عہد نامہ ہمارے سامنے آیا تو خدا یسوع مسیح کی شکل میں اس نے ہمارے ساتھ محبت کی۔
یہ قربانی کی محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا تو یسوع مسیح نے ہماری نجات کا بندوبست کیا اور اپنی جان مصلوب ہو کر صلیب پر دے دی، اپنی جان کا فدیہ صلیب پر دیا۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی مکمل حیات زندگی کی مثالیں کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ اب دیکھیں گے کہ محبت کا حقیقی معیار کیا ہے۔ حقیقی معیار ہم صرف زبان سے ہی لفظ جو محبت ہے اس کو شیئر کر دیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ محبت ہونی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، مگر یہ اس کا معیار نہیں۔ اس کا معیار جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے، یہاں اس طرح مرقوم ہے، اے بچوں ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے بھی محبت کریں۔ صرف زبان سے کہہ دینا کوئی بات نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی اتنی بڑی کہانی نہیں۔ صرف اور صرف ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں کہ ہم کلام کر رہے ہیں یار محبت کرنی چاہیے اور زبان سے کہہ دیا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ تمہارے کاموں اور تمہاری سچائی سے محبت نظر آئے۔ یہ ہے محبت۔ اور متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اصل معیار یہ ہے، یہ ہے ہماری زندگی میں اگر محبت ہے، اگر ہمارے دل میں خدا کی محبت ہے، اگر ہمارے دل میں خداوند یسوع مسیح کے لیے محبت ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا چاہیے، اور صرف معاف نہیں بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگر تمہارے دشمن زیادہ ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ محبت کا ثبوت ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور آیت بتانا چاہتا ہوں جو نئے عہد نامہ میں ہمیں ملتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ اصل محبت یہ ہے۔ محبت 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 گیت گا لو، محبت کا ڈھنڈورا پھیر لو، لوگوں کو چلتے پھرتے کہہ دو محبت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، یہ محبت کی بات نہیں۔ محبت کا اصل میسج یہ ہے کہ تمہارے کاموں سے اور سچائی سے محبت نظر آئے، اور محبت سے مراد یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں کو مانو۔ یعنی جو میں نے آپ کو کلام دیا ہے، یعنی جو میں نے آپ کو روح القدس کے وسیلہ سے یہ پیغام دیے ہیں، جو اپنے بندوں کے ذریعے روح القدس کے وسیلہ سے آپ کو کلام دیا ہے، اس پر عمل کرو۔ یہ ہے خدا سے محبت، یہ ہے خدا یسوع مسیح سے محبت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں محبت، عدالت اور شریعت، یہ تو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا کہ پرانے عہد نامے میں محبت، عدالت اور شریعت۔ نئے عہد نامے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو مانو، تو نئے عہد نامے میں محبت کی تکمیل خداوند یسوع مسیح میں ہے، خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو ماننے سے محبت دونوں عہد ناموں میں برابر ہے۔ محبت
دونوں عہد ناموں کا مرکزی پیغام ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی محبت ملتی ہے، نئے عہد نامے میں بھی محبت ملتی ہے، اور اس طرح ملتی ہے کہ خدا کی محبت یعنی خدا نے ہمارے ساتھ محبت کی، خدا کی تخلیق جو خدا نے تخلیق کیا، اسرائیل کے انتخاب میں جو خدا نے اسرائیل کا انتخاب کیا، نبیوں میں، شریعت میں، صلیب میں جو یسوع کی قربانی میں ظاہر ہوئی۔ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ خدا سے محبت کرو، انسانوں سے بھی محبت کرو۔ تو ہمیں بھی صرف اپنی زبان سے محبت کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، اور خدا سے جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کریں۔ شکریہ۔